الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ربنا زدنا علما وحلما وفہما والحقنا بالصالحین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ معزز و محترم حاضرین، رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ اکثر آپ سنتے ہیں، کہتے بھی ہیں، برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، جہنم سے آزادی کا مہینہ، بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اس مہینے میں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب اس مہینے اور ان روزوں کے مقصد کو سب سمجھنے میں، اس کو دل میں جگہ دینے کے لیے ہم سب تیار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے۔ شاید ہی کوئی ہم میں ہو جو روزہ نہ رکھتا ہو، سارے ہی لوگ روزہ رکھتے ہیں، سحری اور افطاری کا اہتمام بھی کرتے ہیں، تراویح میں بھی حصہ لیتے ہیں، تلاوت وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن ایک چیز جس کی طرف آج میں آپ کی توجہ مبذول کروں گا وہ یہ ہے کہ یہ سب کیوں کیا جاتا ہے۔ اس چیز کی طرف بہت کم دھیان دیا جاتا ہے۔ صرف ایک مقصد ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، ثواب ملے گا، جنت ملے گی، جہنم سے چھٹکارا ملے گا، تھوڑا سا یہ ہوتا ہے، بس اس کے لیے ہم کرتے رہتے ہیں۔ جب تک نہ ہمارے سامنے مقصد ہو کسی چیز کا، کسی بھی عبادت کا، کہ یہ عبادت کیوں کی جاتی ہے، اور اس مقصد کو جان کر، سمجھ کر، ٹھیک طرح سے پہچان کر اس کے بعد وہ عبادت کی جائے، تو وہ صحیح معنوں میں ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے، وہ پھل دیتی ہے ہمیں۔ ورنہ یوں ہی عبادت کریں، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، کوئی بھی عبادت ہو، پتہ نہ ہو کہ یہ کیوں کی جا رہی ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، تو پھر اس کا کرنا یا نہ کرنا ایک جیسا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا فرمان ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ حدیث ہے، لیکن کچھ لوگوں کا یہ ماننا کہ نہیں، یہ اثر ہے، یہ حضرت علی کا فرمان ہے۔ لیکن جو بھی ہے، چاہے صحابی کا قول ہو، عظیم ترین صحابی کا قول ہے، اور بہت خوبصورت بات ہے، دل میں اس کو جگہ دینی چاہیے۔ آپ نے فرمایا ہے المتعبد بلا فقہ کالحمار فی الطاحون۔ المتعبد، عبادت کرنے والا، بلا فقہ، بغیر سوچے سمجھے، یعنی بے سوچے سمجھے عبادت کرنے والا جو ہے، اس کی مثال کیسی ہے؟ کالحمار، حمار گدھے کو کہتے ہیں، فی الطاحون، جس کو چکی پیسنے کے کام میں لا جاتا ہے۔ یتھس ونان چھ کاشس من کوہل داند، کوہلوس گوڑے آسن سو تیل نکالنے والی جو چکی ہوتی ہے، تیل نکالنے والا، وہ اس کے آس پاس گھومتا تھا، یہاں بیل لگاتے تھے، کہیں گدھے لگاتے ہیں۔ تو حضرت علی کا فرمان آپ سمجھیے کہ وہ اسی قسم کا گدھا ہے جسے یہ پتہ نہیں کہ مجھے کیوں گھمایا جا رہا ہے، اس چکی کے آس پاس گھومتا رہتا ہے دائرے میں،
لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا ہے کہ مجھے کیوں گھمایا جا رہا ہے۔ تو جو بغیر سوچے سمجھے عبادت کرے اس کا بھی یہی حال ہے۔ نمازیں پڑھ رہا ہوں تو کیوں پڑھ رہا ہوں، اس کا کیا مقصد ہے؟ روزہ رکھتا ہوں تو اس کا کیا مقصد ہے؟ ہم کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ رات کو اٹھنا پڑتا ہے، تراویح میں ہم حصہ لیتے ہیں، تراویح ادا کرتے ہیں، سحری کے لیے رات کو اٹھنا پڑتا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو مختصراً آج آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا، لیکن یہی بات کہوں گا جو اکثر میں کہتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ یہ جو واعظ و نصیحت کی مجلسیں ہوتی ہیں، درس و تدریس کی مجلسیں ہوتی ہیں، انہیں ایک رسم سمجھ کر یا صرف ثواب کمانے کا ایک ذریعہ سمجھ کر ان کو اٹینڈ نہیں کرنا چاہیے۔ ہر ایک کے دل میں یہ فکر ہونی چاہیے کہ میری کچھ اصلاح ہو جائے، میرا قبلہ درست ہو جائے، میری سوچ درست ہو جائے، میری دنیا بھی اور میری آخرت بھی سنور جائے۔ جب یہ نیت ہوگی اس اعتبار سے کہ مجھ میں کیا خامی تھی، اب کس حد تک میں نے اس خامی کو دور کیا ہے اور کس کس خوبی کو میں اختیار کر رہا ہوں، جب تک نہ یہ ہمارے سامنے ہو کوئی فائدہ نہیں عبادت کا۔ تو آئیے ہم اس طرف آتے ہیں کہ روزوں کا مقصد کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، سورۃ البقرہ کی یہ آیت ہے، اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، فرض کیے گئے، لکھ دیے گئے، فرض کرنا کمپلسری کر دیے گئے، لازم کر دیے گئے تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح جس طرح سے تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے بن جاؤ، اللہ کی آگ سے بچنے والے بن جاؤ۔ لعلکم تتقون، تقوی، اس چیز کو سمجھنا ہے۔ بہت کم ہم اس بات پر دھیان دیتے ہیں، یہ کتنی اہم عبادت ہے، اگرچہ پہلے ہی سے تھی، جہاں اشارہ بھی کیا گیا کہ پہلے لوگوں پر بھی یہ فرض تھی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کس وقت فرض کی گئی؟ 2 ہجری میں، یہ 17 شعبان 2 ہجری میں، یعنی جنگ بدر سے پہلے تھوڑا 1 مہینہ پہلے یہ روزے فرض کیے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی عمر میں 9 بار روزہ رکھنا پڑا۔ 9 یہ رمضان دیکھے آپ نے اپنی، کیونکہ آپ کی جو 11 ہجری رمضان سے پہلے ہی آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، اپنی طرف بلا لیا آپ کو، تو گویا 9 رمضان آپ نے دیکھے، جس میں 2 رمضان تھے جو پورے 30 کے ہوئے، اور 7 تھے جو 29 دنوں کے ہوئے۔ یہ آپ سب جانتے ہیں، کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے۔ اس سب میں مصلحت ہے، اس سب میں ایک فلسفہ ہے۔ یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جس طرح ہم بے چین رہتے ہیں، 29 کو دیکھتے ہیں کہ شاید 29 ہی ہوں گے کہ 30 ہوں گے، چاند کے منتظر رہتے ہیں، اسی طرح پتہ نہیں ہوتا ہے 29 کا ہوگا 30 کا ہوگا۔ تو اسی طرح ہماری زندگی کا بھی اختتام ہوگا، پتہ نہیں آج ہوگا کل ہوگا، پتہ نہیں کب ہوگا، کس وقت ہوگا۔ تو ان سب چیزوں میں جو ہمارے لیے ایک سبق ہوتا ہے بہرحال، لیکن یہ جو 29 کے بھی ہوتے ہیں، اجر ہمیں پورے 30 کا ملتا ہے۔ یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے بات، یہ اللہ کا کرم ہے، احسان ہے۔ 29 کے ہوں، 29 روزے آپ نے رکھے یا 30، لیکن اجر، ثواب اور اس کا جو انعام ہے وہ آپ کو پورا ملتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، کیوں روزے ہی فرض کیے گئے؟ اس چیز کے لیے کہ ہمارے اندر تقویٰ آ جائے۔ تو اس کے لیے 1-2 چیزیں آپ کو سمجھنی پڑیں گی ٹھیک طرح سے۔ اصل میں اللہ کی راہ سے ہٹانے والی 2 ہی چیزیں ہیں، یعنی اللہ کی نافرمانی پر ابھارنے والی یا اللہ سے دور کرنے والی۔
اور اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے والی، آپ کی ہدایت کو نظر انداز کرانے والی چیزیں جو صرف دو ہی ہیں یا دو ہی طاقتیں ہیں، ایک ہے شیطان اور ایک ہے نفس۔ شیطان اور نفس یہ دو طاقتیں ہیں جو آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرتی ہیں، اللہ کے کلام قرآن مقدس سے دور کرتی ہیں، گویا جنت سے دور کر دیتی ہیں اور جہنم کے قریب کر دیتی ہیں، جہنم کی طرف کھینچتی ہیں۔ یہ دو طاقتیں ہیں، شیطان اور نفس۔ اب دیکھیے اللہ کا کتنا کرم ہے کہ ہمیں بڑی دقت ہوتی ہے 11 مہینوں میں ان دو طاقتوں سے لڑنے کے لیے، تو اللہ نے ہم پر کرم کیا۔ اس ایک مہینے کے لیے کیا کیا اس نے، اللہ تعالیٰ نے، کہ شیطان کو باندھ دیا گیا۔ شیطان جکڑا ہوا ہوتا ہے، آج ہم نے صرف نفس کے خلاف لڑنا ہوتا ہے۔ شیطان کے جکڑنے سے یہاں آپ یہ سمجھے کہ آج ماحول نیکی کا ہوتا ہے، ہر شخص مسجد کی طرف دوڑتا ہے، ہر شخص روزہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اچھا بولنے کی کوشش کرتا ہے، اچھی مجلسوں میں بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، ایک اچھا سا ماحول ہوتا ہے، نیکیوں کا ماحول ہوتا ہے، نیکیوں کا یہ فصل بہار، موسم بہار جسے کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ شیطان بندھا ہوا آج ہوتا ہے، لیکن شیطان اگر اس کو جکڑا بھی، وہ جکڑا ہوا ہے، اس کے بعد بھی ہماری آنکھوں سے غلطی ہوتی ہے، ہماری زبان سے غلطی ہوتی ہے، ہم سے کچھ گناہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نفس جکڑا ہوا آج نہیں ہے، نفس کو ہم نے خود جکڑنا ہے۔ آج ہم نے اپنے نفس کی ایسی تربیت کرنی ہے، اسے تھوڑا کمزور کرنا ہے۔ جب یہ کمزور ہوگا تو روزوں کے بعد شیطان جو ہے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ اگر اندر دشمن نہ ہو تو باہر کا دشمن کچھ نہیں کر سکتا۔ جو کہتے ہیں گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، اپنے اندر والا جو ہے، اگر ہمارا یہ نفس کمزور ہے، یہ کچھ نہ کر پائے تو باہر شیطان کا مقابلہ آپ کر سکیں گے۔ شیطان کا مقابلہ کرنے میں کوئی دقت نہیں، ورنہ اگر اس نفس کو آپ کمزور نہ کر پائے، اس کو نہیں آپ کچل پائے، اس کو آپ قابو میں نہیں کر پائے، اس کو تو مار نہیں سکتے، آپ کمزور کر سکتے ہیں۔ اگر اس کو آپ نے کمزور نہیں کیا تو پھر شیطان آج ہر گلی کوچے میں آپ سے کہتے ہیں، ہاں بھائی صاحب، آج تو آپ ٹوپی لگا کر بڑے نیک، بڑے دیندار اور صالح بن کر جاتے ہو مسجد، ٹھہرو، آنے دو عید کو۔ عید کے دن اگر تمہاری یہ ٹوپی میں نے نہیں پھینک دی، تمہاری یہ مسجدیں تم سے نہیں چھین لی، تو میرا نام بھی شیطان نہ رکھنا۔ آج تو وہ کہہ رہا ہوگا، ہر نکڑ پہ، ہر گلی پہ کہہ رہا ہوگا۔ آج تو اسے دکھ ہو رہا ہے کہ یہ دیکھو مسجدیں بھری ہوتی ہیں، رات کے وقت قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی ہے، تلاوت سنی جاتی ہے، تو وہ تو کہہ رہا ہوگا۔ لیکن اگر آپ کامیاب ہوئے اس سمجھنے میں کہ ہم نے اس روزوں کے ذریعے کرنا کیا ہے، روزوں کے ذریعے شیطان سے لڑنے کی نہیں، نفس سے لڑنے کی زیادہ تربیت ہو رہی ہے، کیونکہ یہ اندر والا جو دشمن نفس، یہی اگر شیطان کا ساتھ نہ دے کچھ نہیں ہوگا، آپ اس کا مقابلہ کر پائیں گے۔ تو اس نقطے کو آپ نے سمجھنا ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا اسی لیے کہ اگر ہمیں پتہ نہ ہو کہ ہم یہ عبادت کیوں کر رہے ہیں، تو پھر یہ وہی ہے المتعبد بلا فکر کالحمار فی الطاحون، پھر وہی ہے چکی پیسنے والا گدھا ہے یا تیل نکالنے والا کوئی بیل ہے، کولہو کا بیل ہے، تو کوئی فرق نہیں اس کو پڑے گا، نمازیں پڑھ کر بھی، نمازیں بغیر پڑھے بھی۔ تو اسی لیے ہم اس کو نام دیا گیا ہے الصوم۔ صوم کا مطلب ہوتا ہے الامساک۔ صوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الامساک، روکنا۔ جس طرح سے عرب والے لوگ کہتے ہیں سامت الروح، سامت الریح، ہوا رک گئی۔ جب ہوا چلتی ہے تیز، کبھی جب رک جاتی ہے، وہ عرب والے کہتے ہیں سامت الریح، ہوا رک گئی۔ اسی طرح کہتے ہیں سام الخیل، خیل گھوڑے کو کہتے ہیں، کوئی طاقتور گھوڑا ہو، منہ زور گھوڑا ہو، وہ دوڑتے دوڑتے رک جائے، وہ کہتے ہیں سام الخیل۔ تو صوم اسی لیے اسے کہا گیا، آج آپ گناہوں سے رک جاتے ہیں،
آج آپ نفس کو کنٹرول کرتے ہیں، نفس کو لگام لگاتے ہیں. آج نفس کے گھوڑے کو، اس نفس کے سرکش گھوڑے کو آپ باندھتے ہیں، اسے کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے اس کا نام ہی رکھا ہے صوم. لیکن ایک چیز ہم کو اچھی طرح سے سمجھنی چاہیے کہ کچھ طریقے اپنانے پڑتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ جو ہمارے عزیز یہاں میڈیکل کالج میں ٹریننگ کرتے ہیں، انہیں ٹرینڈ کیا جاتا ہے کسی ایک خاص کام کے لیے، اور جو ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں، وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں. اگر ایکسپرٹ نہ ہوں ان کو وہ نہیں پڑھا سکتے، ان کو نہیں سمجھا سکتے، انہیں وہ ٹرینڈ نہیں کر سکتے. اسی طرح سے ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے بھی اس نفس کو دبانا ہے، کچلنا ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیں دیکھنا چاہے کوئی ایکسپرٹ جس نے ایسا کام کیا ہو. اسی سے پوچھیں گے ہم کہ بھئی آپ کیا کہتے ہیں، کیسے اس کو ہم کنٹرول میں لا سکتے ہیں، اسے کمزور کیسے کر سکتے ہیں. تو اس وقت جو میرے ذہن میں ہے میں اس کی طرف آپ کا اشارہ کروں گا. حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ، جو ان کے مرشد مولانا رومی علیہ الرحمہ، انہوں نے بتایا ہے، بڑی خوبصورت بات بتائی ہے. انہوں نے اپنی نہیں بتائی ہے، حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات بتائی ہے. انہوں نے ہمیں سمجھائی یہ بات کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی روح کی کامیابی چاہتے ہیں اور نفس کی شکست چاہتے ہیں، نفس کو کچلنا چاہتے ہیں، نفس کو ہرانا چاہتے ہیں، شکست دینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کچھ ہتھیار آپ کو چاہیے. کچھ آپ کے ہاتھ میں ہتھیار ہونے چاہیے. وہ ہتھیار کیا ہیں انہوں نے بتائی. یہ بات بڑی خوبصورت بات بتائی ہے، یہ ذہن میں رکھیے آپ. اس روزے میں اسی طرف ہمارا آپ سمجھے، یہ روزہ وہی چیز ہمیں بتاتا ہے. اور انہوں نے کھل کر بات بتائی ہے. انہوں نے کہا خنجر خاموشی و شمشیر جو، نیزہ تنہائی و ترک ہجو. انہوں نے کہا 3 باتیں، اصل میں یہ 4 ہیں. یہ 4 ہتھیار آپ کے پاس ہونے چاہیے. کون سے ہتھیار؟ پہلی چیز خنجر خاموشی، خاموشی کی تلوار، خاموشی کا خنجر آپ کے ہاتھ میں ہو. اور جو یعنی بھوک، بھوک کی شمشیر، بھوک کی تلوار. پہلی چیز خاموشی کا خنجر، دوسری چیز بھوک کی تلوار، تیسری چیز نیزہ تنہائی، تنہائی کا نیزہ ہونا چاہیے آپ کے ہاتھ میں، اور چوتھی چیز ترک ہجو، نیند کا چھوڑنا، نیند کا ترک کرنا. یہ 4 ہتھیار اگر آپ کے پاس ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ ہر کرا نبوت مرتب ان صلاح. ہر وہ شخص جس کے پاس یہ 4 ہتھیار ہوں کیا کر سکتا ہے؟ وہ نفس او نفس او ہرگز نمی یا بد فلاح. ہر کرا نبوت مرتب ان صلاح، نفس او ہرگز نمی یا بد فلاح. جس کے پاس یہ 4 ہتھیار ہوں تو اس کی روح کبھی فلاح نہیں پا سکتی، وہ نفس کو کبھی کچل نہیں سکتی، وہ نفس کو کبھی شکست نہیں دے سکتی. اب دیکھیے 4 ہتھیار ہم کو جو دیے گئے ہیں. پہلی چیز خاموشی کو لیجئے. یہ کتنا بڑا درس ہے، کتنی بڑی بات ہے یہ. پہلی چیز خاموشی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ہے، لیکن روزے سے ہم مراد صرف یہ سمجھتے ہیں کھانا نہیں کھانا، پینا، کوئی پانی وغیرہ وہ نہیں پینا ہے، یا اپنی بیوی کے پاس نہیں جانا ہے، بس اسی کا نام ہم نے روزہ رکھا ہے. حالانکہ یہ حلال چیزیں ہیں. اگر ان حلال چیزوں سے بھی ہمیں روکا گیا ہے نفس کو کچلنے کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حرام چیزیں ہیں وہ تو عام مہینوں میں بھی حرام ہی ہیں.
ان سے کس قدر ہمیں پرہیز کرنا ہے، احتیاط کرنی ہے۔ اگر ہم کتنا بھی کھانا اور پانی سے رک جائیں، لیکن جھوٹ، غیبت، چغلی، طعنہ زنی، ان چیزوں سے اپنے آپ کو نہ روکیں، بد نگاہی، اس قسم کے جو گناہ ہیں، رشوت کھانا، حرام کھانا کسی بھی اعتبار سے، تو یہ ساری چیزیں، اسی لیے فرمایا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کم من صائمین، آپ سب کو یاد ہے وہ حدیث پاک، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن بھوک اور پیاس کے سوا ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ تو پہلی چیز جو خاموشی کہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جہنم میں لے جانے والی جو سب سے زیادہ مؤثر چیز جو ہے وہ زبان ہے۔ جو زبان جو چیز لے جائے گی جہنم میں زیادہ لوگوں کو، وہ زبان ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا مَن یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جس نے مجھے ضمانت دی، جو مجھے ضمانت دے گا دو چیزوں کی، جو دو جبڑوں کے بیچ ہے اور جو دو ٹانگوں کے بیچ ہے، یعنی زبان اور شرمگاہ، تو میں اسے ضمانت دیتا ہوں جنت کی۔ یہ حضور نے فرمایا کہ یہ جو بین لحییہ، دو جبڑوں کے بیچ جو یہ ہے، اس میں پہلی چیز یہ کہی گئی۔ تو یہ زبان جو ہے یہ بڑی بہت زیادہ خطرناک چیز ہے، اگر اس کو کنٹرول میں نہ رکھا جائے تو اس چیز کو، ایک چیز یہ ذہن میں رہے، خنجر خاموشی۔ پھر دوسری چیز ہے شمشیر جو، بھوک کی شمشیر، ہمیں بھوکا رکھا جاتا ہے۔ دیکھیں جب بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اندر سے آواز آتی ہے مجھے کھانا چاہیے، ہم کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے نہیں دے سکتا ہوں۔ مجھے پیاس لگی ہے پانی دیجئے، ہم کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے آج دن میں آپ کو پانی نہیں دے سکتا۔ یا اندر سے آواز آتی ہے ہم کو فلاں چیز چاہیے، آپ کہتے ہیں نہیں دے سکتے۔ تو یہ ایک تربیت ہو جاتی ہے، ایک ٹریننگ آپ کو مل جاتی ہے اللہ کے احکامات پر کیسے عمل کیا جاتا ہے۔ تو آج ان چیزوں کو بھی آپ روک دیتے ہیں تو آج کے بعد جو حرام چیزیں کبھی بھی وہ آپ کو مجبور نہیں کر سکیں گی، کبھی بھی آپ سے وہ غلط نہیں کرائیں گے۔ تو یہ دوسری چیز شمشیر جو، یہ بھوک جو ہے یہ انسان کو بڑی زبردست تربیت دیتی ہے اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات پہ عمل کرنے کی، اور اپنے نفس کو کمزور کرنے کی دوسری چیز۔ اور تیسری چیز نیزہ تنہائی، ایک اور چیز بھی چاہیے اس جنگ کے لیے، تیسری چیز نیزہ چاہیے۔ کون سا نیزہ؟ تنہائی کا نیزہ۔ بہت بڑے ایک بزرگ گزرے ہیں، ولی گزرے ہیں، انہوں نے بات کہی تھی کہ دیکھو سب سے بہترین جگہ ہے جہاں آپ کو بیٹھنا چاہیے وہ ہے مسجد، اس کے بعد کاملین کی جو مجلس ہو جس میں کامل لوگ بیٹھے ہوئے ہوں جن سے کچھ آپ سیکھیں، کوئی اچھی صحبت، تو تیسری چیز پھر تنہائی، یا مسجد یا کاملین کی صحبت یا پھر تنہائی۔ اس لیے ہمارے جو اسلاف تھے وہ کہا کرتے تھے جب بازار جانا ہو دیر سے جاؤ جلدی آ جاؤ واپس، بازار دیر سے جاؤ جلدی آؤ، لیکن جب مسجد جاؤ جلدی جاؤ اور دیر سے آؤ۔ لیکن ہمارا رویہ کیا ہے؟ جب بازار جانا ہو تو پہلے جاتے ہم تاکہ کچھ گپ شپ بھی ہو جائے، 10 منٹ 20 منٹ، اس کے بعد کچھ سودا لے کر آئیں گے، اس کے بعد بھی بیٹھیں گے، بڑے آرام سے بیٹھتے ہیں۔ مسجد آنا ہو تو دیر سے جائیں گے، یعنی کسی طرح سے رکعت مل جائے تو بس دوڑتے ہوئے، اور جو ہی ہم نے سلام پھیرا تو بھاگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی آتے ہوئے بھیڑ نہیں ہوتی ہے مسجد کے گیٹ پہ، لیکن سلام پھیریں، آج بھی دیکھ لیجئے، آپ خود ہی ترجمہ کیجئے، آپ سلام پھیریں گے تو کس طرح جمگٹا لگ جاتا ہے گیٹ پر، جیسے پتہ نہیں باہر کیا ہوا ہوتا ہے، دوڑتے ہیں، نہ سنتوں کا خیال، نہ دعا کی کوئی فکر، نہ اللہ سے مناجات کی کوئی فکر،
نہ درود کی کوئی فکر، سلام کی کوئی فکر، بس سلام پھیرا تو بھاگے باہر. یہ بڑی بدنصیبی ہے. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے احب البلاد الی اللہ مساجدها، پوری دنیا میں جو محبوب ترین جگہیں ہیں اللہ کے نزدیک وہ مسجدیں ہیں. وہ ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور جو ناپسند جگہیں ہیں اللہ کے نزدیک وہ بازار ہیں. ناپسند جگہوں پہ کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد سے باہر دوڑے جیسے کوئی بڑا امپورٹنٹ کام ہے، لیکن جب دیکھیں گے وہ باہر دکان کی کسی میز پہ، دکان کی کسی کرسی پہ، بینچ پہ بیٹھا ہوا ہوگا، گپ مار رہا ہوگا. گویا وہ اس کو اہمیت دے رہا ہے، اس کو بڑی اہم چیز سمجھ رہا ہے کہ میرے دوست کی مجلس اس سے میں محروم نہ رہوں، مسجد سے رہوں گا کوئی بات نہیں. تو یہ تیسری چیز جو تھی جو ضرورت ہے اس نفس کو کچلنے کے لیے وہ ہے نیزہ تنہائی. اور پھر چوتھی چیز ترک ہجو، نیند کا ترک کرنا، کم نیند کرنا، کم سونا، رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑانا. کئی بار میں یہاں سے کہہ چکا ہوں کہ رات کے وقت آپ سنتے ہیں جب کشتواڑ روڈ سے گاڑیاں جاتی ہیں کہ وہ بیچارے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے رات کو گاڑیاں چلاتے ہیں. ڈرائیور ہمارے بھائی، آپ کو اللہ نے اتنا دیا ہے، آپ کو رات کو مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں، تو کیا اتنے شکر گزار آپ نہیں ہیں، اتنے آپ نمک حرام ہیں کہ رات کو اٹھ کر آپ اللہ کی عبادت نہیں کرتے؟ کبھی آپ کی آنکھیں نہیں کھلتی کہ دیکھو یہ ہمارے بھائی ہیں جن کو رات کو اٹھ کر مزدوری کرنی پڑتی ہے، نیند قربان کرنی پڑتی. تو کیا ہم شکر کے لیے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے رات کو نہیں اٹھ سکتے؟ ہمارے کھاتے میں تو پیسے آ جاتے ہیں، ہم جہاں بھی ہوں ہم کماتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے نہیں، رات کو اٹھتے نہیں. تو یہ چار چیزیں جو کہی گئی ہیں، ان چار چیزوں کی تربیت ہوتی ہے اس مہینے میں. یہ چار چیزیں آپ اپنائیں گے، آپ کا نفس جو ہے کمزور ہوگا، آپ کی روح کامیابی اور فلاح پائے گی. اس نفس کو کچلنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے. ورنہ یہ یاد رکھیں، الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، شیطان جو ہوتا ہے وہ آدم کی اولاد کے دل کے باہر پہرا لگائے ہوئے ہوتا ہے. اذا ذکر اللہ کھنس، جب یہ اللہ کا ذکر کرتا بھاگ جاتا ہے. وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، جو یہ غفلت کرتا ہے تو وسوسہ ڈالتا ہے، فوراً وسوسہ ڈالتا ہے. تو یاد رکھیں یہ بالکل پہرا دیے ہوئے ہے، یہ انتظار کر رہا ہے. جب آخری شب ہوگی رمضان کی، جب رمضان ختم ہوگا، آخری دن ہوگا، تو یہ فوراً آپ پر جھپٹے گا. شیطان جاسم، پہرا لگائے ہوئے ہے، انتظار کر رہا ہے، اور کہتا ہے تم سے کہ تمہاری یہ ٹوپی اگر میں نے نہیں اتار دی، تمہیں اگر میں نے مسجد سے دور نہیں کیا تو میرا نام بھی شیطان نہ رکھنا. لیکن وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. اگر آپ نے دھیان دیا ہو، اگر آپ کو پتا ہو کہ میں روزہ کیوں رکھ رہا ہوں، اگر آپ کو مقصد پتا ہو روزے کا، آپ کو مقصد معلوم ہو گیا. میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ یہی دو دشمن ہیں، شیطان اور نفس. شیطان آپ کا کچھ نہیں کر سکتا اگر یہ اندر والا اسے ساتھ نہ دے. تو اس اندر والے کو آپ کچل دیجئے، اس کو بٹھا دیجئے، اس کو کمزور کر دیجئے. انشاءاللہ اس کے بعد کوئی بھی کسی بھی قسم کا شیطان ہو، من الجن والانس، من الجنت والناس، جنوں میں ہو انسانوں میں ہو، کوئی شیطان تمہارا نہیں بگاڑ سکتا. ایک خوشخبری لاسٹ میں سنا دیتا ہوں، اسی کے ساتھ کچھ منٹ اوپر ہو گئے. خوشخبری سنائی ہے یہ علامہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے. انہوں نے بڑی خوبصورت بات بتائی ہے اور صحیح ہے. یہ انہوں نے کہا ہے من صح لہ رمضان وسلم، جس کا رمضان صحیح ہوا، درست ہوا، ٹھیک طرح سے جس نے اس کا حق ادا کیا، وسلم، اور اس نے سلامت رہا، وہ یعنی کسی برائی میں مبتلا نہیں ہوا، اس نے روزے کو نقصان نہیں پہنچایا، سلامتی کے ساتھ جس کا رمضان گزر گیا، سلمت لہو سائر سنہ، اس کا پورا سال جو ہے سلامت رہے گا. یعنی اگر آپ نے ٹھیک طرح سے اس روزوں کا حق ادا کر دیا، باقی 11 مہینوں میں بھی آپ ٹھیک رہیں گے. وہ ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ جب آپ شعور کے ساتھ، شعور کی بیداری کے ساتھ
سمجھیں گے کہ میرے کرنے کا کام کیا ہے. ورنہ تنہائی بھی ہوگی تو گپوں کی موبائل کے ساتھ بیٹھنے کی تنہائی ہوگی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تنہائی بھی بڑی اہم ہے. اس کے لیے جو اعتکاف رکھا گیا ہے، اعتکاف بھی جو سنت اعتکاف ہے نا آخری 10 دنوں کا، یہ ضروری نہیں کہ آخری 10 دن ہی رکھے جائیں، وہ سنت ہے. نوافل جو ہے کسی بھی وقت آپ رہ سکتے ہیں، پورے مہینے کا بھی کر سکتے ہیں. کوئی نہیں کر سکتا 1 دن کا کر سکتا ہے، 1 دن اور رات کا، 2 کا، 3 کا، 4 کا، 10 کا، کیونکہ یہ تنہائی بڑی اہم ہے. جب آپ تنہائی میں اللہ سے مناجات کرتے ہیں، 1 to 1 جب آپ ہوتے ہیں، کوئی نہیں ہوتا، اللہ کے گھر میں آپ اور آپ کا مالک ہوتا ہے. جو آپ گفتگو کریں گے اس کا جو فائدہ آپ کو پہنچے گا وہ اسی میں. جو تنہائی کی بات جو کی تھی، تیسری چیز نیزے تنہائی، یہ بھی یاد رکھیے. 4 چیزیں پھر آپ میں دہراتا ہوں، میں بند کرتا ہوں. کھنجر خاموشی و شمشیر جو بھوک کو کہتے ہیں. کھنجر خاموشی و شمشیر جو، نیزے تنہائی و ترک ہجو، ہر کرا نبوت مرتب ان صلاح، نفس او ہرگز نمی یابد فلاح. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سمجھیں کہ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں، ہم بھوکے کیوں رہتے ہیں، پیاسے کیوں رہتے ہیں، رات کو کیوں اٹھتے ہیں. جب ہمیں معلوم ہوگا کیوں کیسے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ وہ مقصد، وہ فائدہ ہمیں حاصل ہوگا رمضان کا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک